ریڈیو پاکستان خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے۔ موضوع ہے کلین اینڈ گرین پاکستان۔ تحریر و تحقیق محمد اسلم شہزادہ۔ اگر واقعی ہمارا ماحول صاف ستھرا اور خوشگوار ہو، ہر طرف ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے درخت دکھائی دیں، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ساری دنیا نہ صرف خوبصورت پرکشش نظر آئے گی، بلکہ اس کے ہماری صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جب ہم انفرادی درخت سے لے کر جنگل کی بات کریں تو ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جنگلات کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے۔ بلا شبہ جنگلات کسی بھی ملک کی معیشت کا لازمی جز ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگلات کی اہمیت و افادیت کے بے شمار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی آلودگی، پانی کی آلودگی میں کمی، بارشوں کا لکڑی کا ذریعہ، زمینی کٹاؤ سے نجات، سیلاب کی روک تھام، جنگلی حیات کا مسکن، مفید جڑی بوٹیوں، ادویات، ایندھن اور جنگلی شہد کا حصول، کاغذ کا خام مٹیریل ہوا میں نمی کے تناسب کو برقرار رکھنے، ہوا کے دباؤ میں کمی، مویشیوں کے لیے چارہ مہیا کرنے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جنگلات کے آس پاس رہنے والے اپنے ریوڑ بھی چراتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخت علاقے کی لینڈسکیپنگ بھی کرتے ہیں۔ درخت علاقے کی تزئین و آرائش کے حوالے سے بھی گراں قدر حیثیت کے حامل ہیں۔ درختوں اور جنگلات کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، مگر تفصیل سے بیان کرنے کی بجائے ان کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ عوام میں ان کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں آگاہی پیدا ہو اور وہ بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ان کے فوائد کی بات کریں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ درخت سایہ فراہم کرتے ہیں اور زمین کے لیے نائٹروجن کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہ مرکبات بھی مہیا کرتے ہیں جن سے زمین کی زرخیزی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آندھیوں کو بھی روکتے ہیں اور ان کی رفتار میں کمی کا سبب بنتے ہیں، جس سے پھلوں، سبزیوں اور فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آب و ہوا کو بہتر بنانے میں بھی یہ ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اگر زرعی فصل ناکام ہو جائے تو کسان درختوں سے کچھ رقم حاصل کر سکتا ہے، اور عام حالات میں بھی ان سے کسان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی متوازن معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 25% رقبے پر جنگلات ہوں، جبکہ پاکستان میں صرف 2.1% رقبے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اقتصادی سروے سن 2018-19 کے مطابق جنگلات کا پاکستان کی جی ڈی پی میں کردار 0.39% ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی میں جنگلات کی اہمیت و افادیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، مگر جیسے جیسے جدت آتی گئی اور انسانی تہذیب ترقی کی طرف گامزن ہوئی اور انسان اپنے آپ کو مہذب اور مشینی دور کا غلام سمجھنے لگے، اس عظیم محسن سے بے رخی اختیار کرتے گئے۔ پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک جنگلات کی کمی کا شکار ہے، اور محکمہ جنگلات ابھی تک اس مسئلے پر قابو پانے سے قاصر ہے۔ پہلے سے موجود جنگلات کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور جنگلات کی کمی اور لکڑی کی پیداوار بڑھانے کا مسئلہ تاحال حل طلب ہے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ اس لیے بھی کم ہو رہا ہے کہ یہاں پر جنگلات کو بے رحمانہ طریقے سے کاٹا جا رہا ہے۔ مکانات کی تعمیر کے لیے جنگلات کی زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام عوامل ماحول میں آلودگی اور بیماریوں میں اضافہ اور معیشت میں کمی کا سبب بن رہی ہیں۔ بقول شاعر، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ جنگلات کی کٹائی سے پورے خطے میں موسمی تبدیلیاں اور پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ طرح طرح کی جان لیوا بیماریاں، جن میں سانس، سینے کا درد، نزلہ، زکام، دمہ، کھانسی، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، کینسر اور آنکھوں کی بیماریاں سر فہرست ہیں۔ سبز انقلاب دور حاضر کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے ملک بھر میں ماحول کی بہتری کے لیے جنگلات کو فروغ دینا چاہیے۔ شہروں کے مقابلے میں جنگلات کو بڑھانے اور فائدہ حاصل کرنے کے مواقع زرعی زمینوں، ریلوے ٹریک، نہروں اور دریاؤں کے کناروں پر زیادہ سے زیادہ درخت اگا کر پیدا کیے جا سکتے ہیں۔
تمام تر وضاحتوں اور حقائق کے باوجود عالمی حدت کا مسئلہ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ کی وجہ سے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ یا درجہ حرارت میں اضافہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو بری طرح متاثر کرے گا۔ آب و ہوا کی تبدیلیوں کے عالمی ادارہ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج یعنی IPCC کے مطابق درجہ حرارت میں باقاعدہ اضافہ 20ویں صدی کے وسط سے شروع ہوا۔ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی آلودگی اور اس کا بہترین حل صرف اور صرف جنگلات کا فروغ ہے۔ پاکستان نے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے سن 2015 میں یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج UNFCCC کے تحت منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔ پاکستان دنیا کا 104واں ملک ہے جس نے UNFCCC کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے اور ان کے تدارک کے لیے سرگرم عمل ہے۔ نومبر سن 2006 میں اقوام متحدہ کی جانب سے پہلی مرتبہ شجرکاری مہم کو انتہائی پرجوش انداز میں شروع کیا گیا تھا اور سن 2007 کو پلانٹری ایمرجنسی کا سال قرار دیا گیا، جس میں گلوبل وارمنگ کو موجودہ دور کا عام ترین مسئلہ تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا عہد کیا گیا کہ شجرکاری مہم کے ذریعے علامتی طور پر 1 ارب درخت لگائے جائیں تاکہ لوگوں میں موسم اور ماحول کے تحفظ کے حوالے سے آگہی پیدا کی جا سکے۔ خیبر پختونخوا کے عالمی شہرت یافتہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ نے امید کی ایک کرن دکھائی، جس کا اعتراف WWF نے بھی اپنی رپورٹ میں کیا۔ اس پروجیکٹ کا آغاز سن 2015 میں کیا گیا۔ اس کے مطابق 37,500 رقبے پر جنگلات اگائے گئے۔ اس کے بعد سن 2018 میں حکومت پاکستان نے سوشل فارسٹری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام سے ایک پروگرام ملک بھر میں شروع کیا، جس کے تحت 5 سالوں میں 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پاکستان بھر میں اس پروجیکٹ کو خوب پذیرائی ملی، جس میں پورے ملک سے لوگوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ پاک فوج کا سرسبز و شاداب پاکستان پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک بہترین کاوش ہے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک انتہائی اچھا قدم ہے، جس کا مقصد پاکستان میں درختوں کی تعداد میں ہی اضافہ کرنا نہیں بلکہ یہ بات اس سے بھی آگے کی ہے اور اس کے اور بھی کئی اجزاء ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے 13 اکتوبر 2018 کو اس کا آغاز کیا۔ ان کا ویژن ہے کہ پاکستان کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں اس کی باقاعدہ مہم شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں درخت لگائے جائیں گے۔ اس کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا میں 1 ارب درخت اگائے گئے اور 5 سالوں میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دعویٰ ہے کہ 5 سال بعد پاکستان یورپ سے بھی زیادہ صاف نظر آئے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ دیکھیں، ہم یورپ جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں سوئٹزرلینڈ، یورپ صاف ہے، وہاں کوئی گندگی نہیں ہے، دریا ان کے صاف ہے، پولوشن وہاں کم ہے، اور ہم دن بدن اپنے ملک میں گندگی پھینکتے ہیں، دریاؤں کو ہم پلوٹ کرتے ہیں۔ لاہور میں یہ حالات ہیں کہ سردیوں میں جو پولوشن لیولز ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو دنیا میں پولوشن لیول کا ڈینجر لیول ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہم اپنے بچوں کی صحت، اپنا ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ آن این ایوریج پولوشن سے 11 سال انسان کی زندگی میں کم ہوتے ہیں، ایوریج۔ لاہور میں تو ڈینجر لیول سے بھی اوپر پولوشن ہے، تو اس لیے یہ ایک آج کیمپین جو ہماری ہے، یہ صاف اور ہرا پاکستان، یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں۔ ہرا پاکستان کا مطلب کہ وہ ماحولیات صاف کر دیتا ہے، آپ کی ایئر پولوشن جو ہوتی ہے وہ ابزارب کرتی ہے جتنے آپ درخت لگاتے ہیں۔ ہرا اس لیے ضروری ہے، گلوبل وارمنگ ہے پاکستان میں، ہم ساتھ وہ ان ممالک سے ہیں جو
جو سب سے زیادہ متاثر ہے گلوبل وارمنگ سے. اس کا مطلب ہمارے گلیشیئرز جن کی وجہ سے پانی آتا ہے دریاؤں میں وہ پگھلیں گے. آگے جا کے آنے والی جنریشنز کے لیے ہم ایک وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے جدھر ان کا رہنا مشکل ہوگا. اس لیے آج سے ہم کیمپین شروع کر رہے ہیں. درخت اگائیں گے سارے پاکستان میں. ہم نے پختونخوا میں 1 ارب درخت اگائے. ہماری جو کیمپین تھی بلین ٹری سونامی وہ ہم نے پختونخوا میں کی. 1 ارب درخت اگائے ہم نے. اب ہم سارے پاکستان میں کیمپین کریں گے انشاءاللہ 5 سالوں میں. ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت. 10 ارب درخت کا مطلب کہ پاکستان کا سارا ویدر پیٹرن چینج ہو سکتا ہے, بارش زیادہ ہو سکتی ہے. تو ایک تو وہ ہے, اور دوسری صفائی. ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, گھر کے باہر ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں, فکر نہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہماری یہاں اسلام آباد میں کچی آبادی ہے. اسلام آباد پھر بھی صاف ہے. کچی آبادی میں جائیں وہاں سارا گند سیوریج اوپن پھر ہے. تو ہم نے ایک یہ جو کیمپین صفائی کی کرنی ہے, ہم نے سارے صرف یہ نہیں کہ اچھے علاقے صاف ہو, ہماری کچی آبادی ہم نے ٹھیک کرنی ہے. ان کے لیے انشاءاللہ ہم ایک ہاؤسنگ بھی لائیں گے, ریگولرائز کریں گے. گاؤں میں بھی صفائی, ہم سارے جو سینیٹیشن ہے, سیوریج سسٹم ہے, انشاءاللہ یہ بھی پوری کیمپین کا حصہ بنے گا. اور یہ جو ویسٹ ڈسپوزل ہے, ہم گندگی پھینک دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کدھر. ان کے لیے لینڈ فل سائٹس وہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں تیار کریں گے. انشاءاللہ 5 سال کے بعد وہ پاکستان بنے گا کہ جب آپ ہمارے لوگ یورپ جائیں گے اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ یورپ سے زیادہ صاف ہوگا. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان, جس کے 5 بنیادی اجزاء ہیں جن کے تحت اس ساری مہم کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تیزی سے کام جاری ہے. اس کے 5 بڑے اور بنیادی اجزاء جن کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر وسیع و عریض اور مفید منصوبہ ہے. ان میں سے پہلا جزو پینے کے صاف پانی کا ہے جو ہر شخص کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کا دوسرا بڑا جز صفائی ستھرائی کا ہے. اس کے بعد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ یعنی مائع فضلات کو سنبھالنا, اور 5واں بڑا اور اہم جز سرسبز و شاداب پاکستان یعنی زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہے. ان 5 اجزاء کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جو ادارے اس وقت متحرک ہیں, ان میں پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز, مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی ضلعی انتظامیہ, EPA یعنی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز, محکمہ واسا, اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے, خاص طور پر یونیورسٹیز شامل ہیں. اس بارے میں کمشنر فیصل آباد ڈویژن جناب ثاقب منان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, لوگ گرین پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی درخت لگانے کا پروگرام ہے. اصل میں درخت لگانا اس کا صرف ایک حصہ ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا, 1 کمپوننٹ. یہ پروگرام شروع ہوا تھا اکتوبر 2018 میں. ایک سب سے پہلے بڑا حصہ اس کا ہے پینے کا صاف پانی, دوسرا حصہ ہے اس کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, تیسرا حصہ ہے اس کا لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ. لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ سے مراد جو سیورز میں اور اس میں نالیوں میں گندگی چلتی ہے. چوتھا حصہ ہے اس کا ہائیجین, اور 5واں ٹری پلانٹیشن اس کا 5واں حصہ ہے. کمپوننٹس کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کلین اینڈ گرین پاکستان ہے. اچھا, اب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اکتوبر 2018 میں. مکمل ملک گیر سروے کیا گیا, پنجاب میں بھی اس کا سروے ہوا, اور یہ چونکہ ایک 5 سالہ پروجیکٹ ہے تو اس کے پھر اینول ٹارگٹس ہیں. فیصل آباد کے حوالے سے ہم بات کریں, سیف ڈرنکنگ واٹر کلین اینڈ گرین پاکستان کا ایک کمپوننٹ ہے فیصل آباد. اب جس وقت اس کی پہلا سروے کیا گیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جس کو آپ بیس لائن کہتے ہیں کہ جی ہم 70 ملین گیلن پانی پر ڈے پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ پوزیشن تھی اس کی ایٹ دی ٹائم آف اکتوبر 2018 جب یہ شروع ہوا. اب ہمارا اس کا سالانہ ٹارگٹ تھا کہ جی ہم نے اس کو ہر سال 10 ملین کر کے بڑھانا ہے. مارچ 2020 تک یہ بڑھ کے 70 سے 78 ہو گیا, اور اب مارچ 2021 میں یہ 78 سے بڑھ کر 90 کے قریب جا رہا ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے نا جس کو ہم آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم لے کے چلیں کہ جی اچھا
اکتوبر 2018 میں ہمارے ٹوٹل فلٹریشن پلانٹ کتنے تھے اور اس میں سے فنکشنل کتنے تھے. پھر ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ جی ایک سال میں اور کتنے ایڈ ہو گئے اور کتنے فنکشنلائز ہو گئے, اور اب 2 سال میں کتنے ایڈ ہو گئے اور کتنے فنکشنلائز ہو گئے. اسی طریقے سے ہر چیز کے انڈیکیٹرز بنے ہوئے ہیں. یہ جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اگر آپ بات کر لیں گے, کتنا سالڈ ویسٹ ہم اکتوبر 2018 میں کلیکٹ کرتے تھے, کتنا ہم 2019 میں کلیکٹ کر رہے تھے اور کتنا ہم 2020 میں کلیکٹ کر رہے تھے, تو وہ بھی بدتدریج اوپر جا رہا ہے, اس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کتنے لمبائی کا سیور ڈلا ہوا اور اس میں کتنا سیوریج فلو کرتا تھا 2018 میں, پھر 19 میں کتنا بڑھ کے بہتر ہو گیا, 20 میں کتنا بڑھ کے بہتر ہو گیا. ہائیجین کے حوالے سے شہر میں کتنے واش روم بنے ہوئے ہیں اور وہ فنکشنل ہیں کہ نہیں ہیں. ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے کتنے درخت ہم نے لگا لیے ہیں اور ہمارا اس کا اینول ٹارگٹ کتنا ہے ٹری پلانٹیشن کی. صرف اور صرف فیصل آباد کے اندر آپ بات کریں 1,60,000 پودے 132 ایکڑ اراضی پہ چک جھمرا میں لگائے گئے پچھلے 2 سالوں میں. 1.5 ملین پودے مامو کانجن تاندے والا میں لگائے گئے. 6,000 درخت چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں صرف ہسپتال کے اندر 6,000 درخت لگائے گئے. 2,200 درخت نموانا میں لگائے گئے. 500 درخت سپورٹس جمنیزیم تاندے والا میں لگائے گئے. اور یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ہر کمپوننٹ کو آہستہ آہستہ لے کے چل رہے ہیں, اور جو ہمیں ٹارگٹ ملا ہے اس کو ہم نے 5 سال میں پورا کرنا ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق اس حوالے سے 19 اکتوبر 2020 میں کلین اینڈ گرین انڈیکس انکریجمنٹ ایوارڈ کی ایک تقریب بھی منعقد کی گئی, جس میں وزیر اعظم پاکستان نے خصوصی طور پر شرکت کی. ایوارڈ کے لیے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 19 شہروں کا انتخاب کیا گیا. صاف ستھرے اور سرسبز پاکستان کی تعبیر کا سفر 20 شہروں کے ڈپٹی کمشنرز کی اپنی اپنی مقامی انتظامیہ کے نمائندوں کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے شروع ہوا, جس میں انہوں نے کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کو آگے بڑھانے کا عہد کیا. خیبر پختونخوا کے اضلاع میں دریاؤں کی صفائی مہم کے بعد مسئلے پر قابو پایا گیا. یہی نہیں بلکہ دریاؤں کے ارد گرد سرسبز ماحول کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. اسی طرح بنوں میں معیار زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے واسا نے گندے پانی کی نکاسی اور حفظان صحت کے لیے مؤثر اقدامات متعارف کروائے. پنجاب کے اضلاع بہاولپور اور فیصل آباد کی مقامی انتظامیہ نے اپنے اپنے شہروں میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے اور جدید طریقہ کار سے شہروں کی صفائی کا انتظام کرتے ہوئے صورتحال میں واضح تبدیلی لانے کی کوشش کی. راولپنڈی میں ایک بہت بڑی شجرکاری مہم کے ذریعے 25,000 درخت لگائے گئے اور شہری علاقوں میں شجرکاری کی ترغیب دی گئی. اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد محترمہ آسمہ اعجاز چیمہ نے کہا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کو کامیاب بنانے کے لیے پی ایچ اے فیصل آباد ہر لحاظ سے سرگرم اور کوشاں ہے. فیصل آباد جو کہ پاکستان کا بڑا اور صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کے خطرات سے بری طرح دوچار ہے. فیصل آباد کا شمار ٹاپ 10 موسٹ پولیوٹڈ سٹی میں ہوتا ہے. اس لحاظ سے ایک بنیادی ضرورت تو یہ تھی کہ گرین کور کو مزید انکریز کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائے جائیں. اس سلسلے میں پی ایچ اے فیصل آباد کی جانب سے 1 لاکھ کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی اس پلانٹیشن ڈرائیو کے دوران ہم نے آلموسٹ مور دین 50,000 کیمپین, جو کہ یہ 3 to 4 months کا پیریڈ بنتا ہے, اس میں ہم نے یہ لگائے ہیں اور یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اگر کینال کی بات کی جائے تو کینال میں بہت زیادہ, کینال کے ساتھ ساتھ along side دا کینال ہم نے ٹری پلانٹیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اس کے علاوہ سمندری روڈ پہ ہم نے ایک آرچرڈ جو گواوا آرچرڈ ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی اور فخر کی ملی جلی کیفیات ہیں کہ فیصل آباد میں گورنمنٹ لیول پر پہلا میاں واقعی فارسٹ باغ جناح میں لگایا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں 20 اس قسم کے فارسٹ جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. میاں واقعی فارسٹ جو ہے یہ بیسیکلی اربن فارسٹریشن کی ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے, جو کہ جاپانیز بوٹینسٹ اکیرا میاں واقعی سے ہمیں ایک آئیڈیا ملا کہ کس طرح سے آپ اربن فارسٹریشن کو ترویج دے سکتے ہیں, کہ جہاں پر پلانٹ کا ایک سرٹن سائز ہوتا ہے, اس کو بیگاس, اس کو رائس ہسک اور مینیور کی ہیلپ سے کس طرح سے آپ جو سوائل ہے اس کی ایک پرٹیکولر وے میں ڈگنگ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کی ریفلنگ کرتے ہیں. فرسٹ سٹیپ پہ آپ ڈفرینٹ شربس کا انتخاب کرتے ہیں, پھر آپ کے جو
لارج ہائٹڈ ٹریز ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں واک ویز بنائے گئے ہیں، بینچز رکھے گئے ہیں تاکہ لوگ نیچر کو انجوائے کر سکیں۔ لاہور میں نالوں کی صفائی کے کام میں تیزی لائی گئی۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے کی مساجد میں زیر زمین پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینک تعمیر کیے گئے تاکہ وضو کے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہی انتظام مزید 100 مساجد میں بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر کے 20 شہروں نے اس میں حصہ لیا اور کلین اینڈ گرین انڈیکس پاکستان کے تحت ایک مثبت تبدیلی کے سفر کا آغاز کیا، جس کے بہت اچھے نتائج واضح ہوئے۔ اس مہم کے مثبت نتائج کی توثیق بین الاقوامی میڈیا بھی اس مثبت تبدیلی کو دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر چکا ہے۔ یہی بات ماحول میں بہتری لانے کے لیے ایک نمونہ ثابت ہو رہی ہے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کے مثبت اثرات ایک واضح اور دورست تبدیلی کے طور پر ملک کے 20 شہروں میں نمایاں ہوئے اور ترقی کا سفر طے کرتے کرتے اب یہ موومنٹ 100 شہروں میں چل رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد فاروق نواز، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ رین مینجمنٹ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا کہنا ہے، پہلے پاکستان میں پرائم منسٹر ہیں جن کا ویژن جو ہے وہ ماحول کے لحاظ سے بہت انہوں نے ایک اچھا ویژن دیا ہے۔ انہوں نے 2 اہم مہم جو ہیں وہ دی پاکستان کو، ایک 10 بلین ٹری سونامی میں جو ہے وہ اربوں درخت لگانے کا منصوبہ، اس کے بالکل ساتھ متوازی طور پہ انہوں نے ایک اور پیرلل ایک اور اسکیم دی، کلین اینڈ گرین پاکستان۔ اس کے 2 اہم جو ہیں وہ کہہ لیں اس میں میسج ہیں، ایک کلین اور دوسرا گرین۔ تو ان کلین اور گرین جو ہے اس کو ہم اردو میں جو ہے صاف جو ہے سرسبز پاکستان۔ تو اگر ہم دیکھیں سرسبز وہ جو ہے وہ پودے لگانے سے، درخت لگانے سے یہ جو ہے ہم جو ہے سبزہ بڑھا سکتے ہیں، گرینری بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا جو میسج ہے وہ ہے کلین۔ پاکستان جو ہے اس وقت اس میں جو جنگلات ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ویسے تو اس کا رقبہ 5% ہے، 5% ہے، لیکن جو کور ہے وہ صرف 2 سے 3%۔ اور کسی بھی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے 25% رقبے پہ جنگلات ہونے چاہیے۔ تو ہمارے ہاں صرف جو ہے وہ 5% رقبہ ہے، یہ بہت تھوڑا ہے اور ہمارے ماحول کو جو ہے کی مطابقت سے بہت کم ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ پلانٹیشن کی کمپین نمبر 1 پہ رکھی گئی ہے۔ جو جگہ ملتی ہے، جو ہے وہ فارمی شجرکاری کی صورت ہو سکتی ہے، جو کلراٹھی زمینیں ہیں، خراب زمینیں ہیں، ان پہ آپ درخت لگائیں، ان کو ایسے نہ چھوڑیں۔ جب پرائم منسٹر نے جو ہے پلانٹیشن درخت لگانے کو پروموٹ کیا، ہمارا تو شعبہ یہ ہے، ہم تو پہلے دن سے قائل کرتے ہیں، یہ بنیادی ایک اہم جز ہے درخت لگانا، اور ہم اس میں نہ صرف پودے فراہم کرتے ہیں بلکہ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ دیتے ہیں۔ ابھی آج کل اس میں نیا ایک طریقہ آیا ہے میاوا کی، شاید آپ نے سنا ہو، یہ جاپان سے ٹیکنیک ہے جس میں جنگل کو، جو جنگل اگتا ہے نا تقریباً 10 سے 15 سالوں میں، اس کو ہم 3 سے 4 سالوں میں اگا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام پاکستان کو ماحولیاتی بہتری اور استحکام کے لیے دنیا بھر میں ایک مثال کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ مائی سٹی مائی رسپانسبلٹی کے بینر تلے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے شروع ہونے والی بیہیویئر چینج کی یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس میں لوگوں کو ان کے شہروں کی، ان کی گلیوں کی اور ان کے محلوں کی آنرشپ دی گئی ہے۔ کہ اکیلے حکومت کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ آپ سب اس کا حصہ بنیے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان چیمپئنز کا حصہ بننے کے لیے ایک ویب سائٹ cleangreen.gov.pk بنائی گئی ہے۔ وہ چیمپئنز جو ایک دفعہ رجسٹرڈ ہو جائیں وہ اپنا نام کلین اینڈ گرین موومنٹ کے پورٹل پر درج کروا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کی مدد کے لیے اور پاکستان کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب بنا کر اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اسی صورت میں اس مہم کو نہ صرف کامیاب بنایا جا سکتا ہے بلکہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق پاکستان کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ نے خصوصی دستاویزی پروگرام سنا، موضوع تھا کلین اینڈ گرین پاکستان۔ راوی تھے محمد اسلم شہزادہ اور خوشنود زہرا، ریکارڈنگ انجینئر اسد رزاق، پروڈیوسر تابندہ بیدار بخت، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی۔